السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنبی مرد یا حیض نفاس والی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ شیخ میں اس مسئلے پر 2-3 علماء سے رائے لے چکا ہوں۔ شیخ ہر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف عورت، حیض نفاس والی عورت اس کو قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور ایک علماء کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ایک علماء کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ واضح ہے سوال۔ تو یہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زید۔ محمد زید۔ تو زید بھائی یہ بتائیے، آپ پڑھے لکھے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ عربی مطلب شرعی دینی تعلیم پڑھے ہیں یا عصری دنیاوی؟ ایک دونوں ہی۔ عربی شرعی کتنا پڑھے ہیں؟ عربی تو اتنا نہیں ہے، دنیاوی زیادہ ہے۔ مطلب عربی کہاں کس جماعت تک پڑھے ہیں وہ بتائیں نا۔ نہیں سے عربی نہیں پڑھے۔ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، عربی سے مراد جی سر۔ ہاں اور قرآن نہیں، تو قرآن پڑھنے کو دین پڑھنا صرف قرآن دیکھ کر کے پڑھ لینا یہ دین پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ پیش آیا آپ کو، آپ جو ہے فتویٰ کلیکٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ سے، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، آپ نے 10 لوگوں سے پوچھا، آپ بتائیے، جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ 2 4 6 لوگوں سے پوچھ چکے ہیں، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کس کی بات صحیح ہے؟ شیخ آپ سے ہی واضح رائے لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک معتبر عالم میں دین ہو۔ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی معتبر عالم سے، ایک عالم سے پوچھئے، کیونکہ آپ کوئی طالب علم تو ہے نہیں کہ 2 لوگوں سے پوچھیں گے، دونوں کی دلیلوں کا مقارنہ کریں گے اور فیصلہ کر پائیں گے۔ آپ کسی اچھے معتبر عالم سے پوچھئے۔ بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ کلیکٹ کرتے ہیں، اب ان کے مزاج کے مطابق جو لگے گا اس پر عمل کر لیں گے۔ مزاج والی ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ دلیلوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس، عام آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا نا، اس مسئلے میں در حقیقت اختلاف ہے، اسی لیے آپ کو 2 طرح کی رائے مل رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ کئی لوگوں سے پوچھیں گے تو 2 طرح کی رائے آ جائے گی، کیونکہ اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے، اور ادلہ کی روشنی میں یہی بات صحیح بھی ہے، کہ کوئی جنبی مرد ہے، قرآن کو نہ تو چھو سکتا ہے نہ تو پڑھ سکتا ہے۔ چھونے اور پڑھنے میں فرق ہے، کیونکہ زبانی یاد ہے تو آدمی بغیر چھوئے بھی پڑھ سکتا ہے، تو چھو کر کے پڑھنا یا چھونا الگ بات ہے، اور ایسے ہی پڑھنا الگ بات ہے۔ جنبی کے لیے دونوں چیز منع ہے۔ غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی، تو جنبی آدمی قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا۔ حیض اور نفاس والی عورت کے بارے میں اختلاف اور زیادہ شدید ہے، اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، چھو نہیں سکتی، لمس نہیں کر سکتی ہے، یعنی چھونے کا مطلب ننگے ہاتھوں سے، جیسے ہاتھ میں دستانہ ہے یا کوئی چیز حائل ہے اس کے ہاتھ اور قرآن کے درمیان، تو اس کو چھونا نہیں کہتے ہیں، تو وہ ننگے ہاتھوں سے قرآن چھو نہیں سکتی، پڑھ سکتی ہے، اس کا مطلب اس کے سامنے کسی نے کھول کے رکھ دیا، پڑھ سکتی ہے، وہ کمپیوٹر میں دیکھ کر کے پڑھ رہی ہے، آئی پیڈ میں، موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ رہی ہے، وہ تو وہ مصحف نہیں ہے چونکہ، یا ہاتھ میں دستانہ لگا ہوا ہے پڑھ رہی ہے، زبانی اس کو یاد ہے، زبانی پڑھ رہی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، بس وہ چھو نہیں سکتی۔ اور جو جنبی ہے نہ تو چھو سکتا ہے نہ تو پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔